السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ اصل طاقت نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، مزید خراب ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ نواز شریف کو بھی ان بگڑتے حالات میں جلدی فیصلے کرنے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے معاملات سیاست کے ساتھ ساتھ ذاتی زندگی میں بھی بگڑ رہے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے شروع، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کا تعلق سیدھا پاکستان میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والی مہنگائی، آسمان کو چھونے والی مہنگائی، اور نیچے جاتا روپیہ اور کاروباری مندی۔ مارکیٹیں ویران ہیں، حکومت پریشان ہے، اور غریب تو ویسے ہی پریشان ہوتا ہے، لیکن اب امیر بھی پریشان ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کے جھٹکے اب کوئی بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ پہلے معیشت ٹھیک کریں گے، اس کے بعد انتخابات کریں گے، یعنی الٹا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کو اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھنا۔ تو گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھا جا رہا تھا، حالانکہ گھوڑا ٹانگے کو کھینچتا ہے تو گھوڑا آگے ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہو رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی، ہم تو گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھیں گے اور اس کے بعد ہم ترقی کریں گے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا۔ میرے جیسے لوگ چیختے رہے اس وقت، حکومت پر بھی اور اس طرح کے فیصلے کرنے والوں پر بھی، سیاسی جماعتوں پر بھی، کہ نہیں، یہ کریں گے تو اس کا آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا، بھرنا بھی پڑے گا۔ اب آہستہ 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 خبریں باہر آ رہی ہیں کہ اب انتخابات کا جو سوچا نہیں جا رہا تھا، یا لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ یہ انتخابات ہو سکتے ہیں مارچ اپریل میں ہو، مئی میں ہو سکتا ہے انتخابات 2025 میں ہو، اب یہ فیصلے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اس پر میں آتا ہوں کہاں فیصلہ تبدیل ہوا ہے، کیا خبر باہر آئی ہے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ حال پتلے ہیں، اس میں جو حالات برے ہیں، اس میں ایک تو مہینہ شروع ہو گیا جی، وہ مہینہ جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بائے بائے کہنا ہے، یا ان کو بائے بائے کہا جائے گا۔ وہ کہاں بائے بائے کہیں گے، ان کو بائے بائے کہا جا رہا ہے۔ وہ بائے بائے کہتے تو پھر یہ عالم نہ ہوتا کہ ان کے جونیئر جج تو جج ہوتا ہے، لیکن بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کی سربراہی میں ایک بینچ میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ 17 غیر منتخب جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ قانون سازی میں عدالتی بدنیتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جج پارلیمنٹ کے معاملات میں منتخب لوگوں کی جانے والی قانون سازی والے معاملے میں اپنی ٹانگ اپنی ناک اڑائیں گے، وہ غلط ہوں گے۔ وہ قانون سازی کے اوپر بدنیتی کی بات نہیں کر سکتے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے عمران خان صاحب کو توقع تھی کہ جی وہ جاتے جاتے ان کو کوئی ریلیف دے جائیں گے۔ وہ ان کو کیا ریلیف دیں گے؟ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کافی ساری چیزوں کو متنازع کر لیں۔ جیسے انہوں نے پنجاب کے انتخابات کا جو فیصلہ تھا، نظر ثانی کی اپیل جو تھی الیکشن کمیشن کی، اس کا فیصلہ جیسے انہوں نے سنا دیا، اور وہ فیصلہ سنا کر انہوں نے کہہ دیا کہ جی اپیل مسترد۔ اب اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، یا اس کا جو فائدہ ہوگا، وہ کون اٹھائے گا، اور اس کے نتائج کون بھگتے گا۔ انتخابات نہیں ہونے تھے، نہیں ہوئے۔ مئی میں انتخابات کروانے کا آرڈر جاری کیا تھا، اور اپیل جو ہے، نظر ثانی جو ہے، اس کو نپٹا رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں اگست کے آخری دنوں میں۔ کیوں؟ صدر مملکت عارف علوی خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ عام انتخابات کی تاریخ دیں، اور تاریخ کے لیے آ کر میرے ساتھ ملاقات کریں۔ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن صدر صاحب کو جوابی خط لکھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ کے ساتھ ملاقات ہمارے لیے باعث افتخار، باعث تعظیم، باعث وقار، باعث عزت ہے، لیکن اس معاملے پر آپ بلائیں گے تو یہ تو ہم کیوں آئے آپ کے پاس اس معاملے میں۔ تو اس کے بعد صدر کے لیے کھڑکی کھولنے کے لیے یہ فیصلہ آ جاتا ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ذمہ داری ہے انتخابات کروانے کی۔ انتخابات کی تاریخ دینا اور اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب قانون بن گیا، پارلیمنٹ نے، وکیل نے کہا الیکشن کمیشن کے کہ پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں اس وقت نہیں تھیں،
تو لہذا فیصلہ آ گیا. اب فیصلہ آ گیا تو فیصلہ آنے کے بعد اب صدر صاحب جو ہیں وہ آج کل میں خود سے تاریخ دے دیں گے. نیا تنازع، نیا پینڈورا باکس کھلے گا نا، نئی لڑائی ہوگی، نیا جھگڑا ہوگا، اور صدر چاہتے بھی یہی ہیں. تو ایک طرح سے یہاں پر تو عمران خان صاحب کو ایک اور ذرا فیور دے دی گئی. لیکن دوسری طرف چیف جسٹس کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب یہ کہیں ان کے فیصلوں پر، اور ان کی بیٹھی عدالت کے اندر بیٹھ کر کہیں کہ جی 17 غیر منتخب جج پارلیمنٹ کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ بدنیتی سے کام کرتی ہے، اور وہ نیب ترامیم کے قانون پہ انہوں نے بات کی. اب دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ روکا ہوا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد روکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اگر وہ قانون جو ہے وہ کل کو یہ خود قلم نہیں کرتے اور پھر جسٹس قاضی فائصہ صاحب آ جائیں گے ان کے بعد، تو وہ اس قانون کو اب ہولڈ کرتے، کہتے قانون ٹھیک بنا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کی جتنی عدالتیں تھیں 184(3) کے تحت جتنے مقدمات انہوں نے سنے وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے. تو ادھر سے تو عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ایک ونڈو فراہم کر دی صدر عارف علوی کی طرف سے انتخابات اور ایک ماحول بنانے کے لیے. خان صاحب خود جیل میں پڑے تو ان کا کیا انٹرسٹ انتخابات پہ، ان کا نہیں ہوگا، لیکن ایک کڑبس مچانا. لیکن دوسری طرف پھر چیف جسٹس صاحب خود آخری دنوں میں اس طرح کی باتیں سنتے جا رہے ہیں. ریویو ایکٹ چیف جسٹس صاحب نے قلم کر دیا. ظاہر ہے یہ ریویو ایکٹ، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، نیب ترامیم، یہ سارے پارلیمنٹ نے بنائے تھے. تو وہ ریمارکس جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو مطلب ایک ان کا جو اقدامات تھے عدالت کے اندر بیٹھ کر، ان کے لیے ایک چیلنجنگ ریمارکس تھے کہ یہ کیا ریمارکس آ گئے. تو بہرحال اچھا جی، اب خان صاحب کے گھر کے اندر لڑائی، الیکشن والا معاملہ، انتخابات کے متعلق کیا نیا فیصلہ ہے اس پر میں آتا ہوں. وہ جو بڑوں نے فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے ایک چٹھی لکھی، بلکہ بیان حلفی جب وہ کروایا سپریم کورٹ میں. عمران خان صاحب کی حالت زار کے اوپر انہوں نے جو سپریم کورٹ مقدمہ سن رہی تھی، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے بتائیں عمران خان کی حالت زار کیا ہے. چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ بھیج دی گئی تھی ڈیٹیل میں. تو اسی دوران اسی کے لیے عمران خان صاحب کی اہلیہ نے ایک چٹھی لکھی تھی، ایک بیان حلفی بھیجا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان 72 سال کے ہیں، ان کی صحت گرتی جا رہی ہے، یہ جو ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، جیل کے اندر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جیل حکام نے جو حالات بھیجے وہ تو بڑے کمال تھے. دیسی مرغے، دیسی اپنا کیا کہتے ہیں بکرے، دیسی گھی میں مطلب پراپر کھابے اور ہر ایک سہولت. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، علیمہ خان نے. وہ کہتی ہیں عمران خان صاحب بالکل پرفیکٹ، وہ کہتی ہیں بالکل ایگزیکٹلی پرفیکٹ بیٹھے ہوئے، وہ ریلیکسڈ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے ان کو کسی قسم کا. ایک تو اچھا، دوسرا وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور بڑے عرصے کے بعد ان کو قرآن پاک ملا پڑھنے کے لیے، اسلامی ہسٹری کا شوق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں کئی سالوں کے بعد اب اس طرح بغور مطالعہ کر رہا ہوں. تو وہ جو بھی ان کو ماحول دیا جائے گا اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، جیل انتظامیہ سے بھی شکایت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، حوصلہ دینے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کو فکر نہیں کرنا، میں ٹھیک ہوں. اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ جی ڈر، میں گھبرایا شبرایا نہیں ہوا، میں کھڑا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ ہے وہ کہتی ہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پرفیکٹ ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے جیل میں. وہ کہہ رہی ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان. عمران خان صاحب کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں، وہ تو ان کی تو زندگی خطرے میں ہے، وہ تو پریشان ہے، ان کو تو یہ ہوا ہوا، ان کو تو وہ مطلب عجیب و غریب. اب اہلیہ الگ ملاقات کرتی ہیں، بہنیں الگ ملاقات کرتی ہیں. اب کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں پتا. دوسرا ایک تیسرے فریق عمران خان صاحب کے متعلق، بلکہ اصل فریق ان کے صاحبزادے، ان کے لیے ایک عدالت سے اجازت لی گئی تھی، جو سائفر کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات صاحب سے، کہ جی وہ بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں باہر، قاسم اور سلمان سے، تو ان کی بات کروائی جائے. اجازت مل گئی. لیکن یہاں رولا یہ بنا کہ جی اجازت تو دے دی عدالت نے، لیکن جیل میں وہ کیا ہوتا ہے ایس ٹی ڈی کہتے ہیں نا، انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت نہیں ہے.
کسی زمانے میں گیٹ وے سے جا کال کرنا پڑتا تھا کہ جی فلاں نمبر ہے فلاں ملک کا، وہ ملا دیں. اب تو خیر اپنے ہاتھ سے بندہ موبائل سے نمبر ملائے دے مارے ادھر پڑے. لیکن جیل انتظامیہ نے کہا کہ جی نہیں، اجازت تو مل گئی ہے لیکن ہمارے پاس سہولت نہیں ہے. واٹس ایپ پر اگر انٹرنیشنل کال یعنی کال کرواتے ہیں ہم واٹس ایپ پر، تو اس کے لیے ہمیں الگ سے اجازت لینی پڑے گی اپنے اعلیٰ حکام سے. اب یہ وہ الگ سے آ گئے عمران خان صاحب کے. ظاہر ہے صاحبزادے آ نہیں رہے ملاقات کرنے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے منع کیا ہو، لیکن منع کرنے کے باوجود بچے جو ہیں اپنے والدین کے لیے وہ تو آ جاتے ہوتے ہیں، اور ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ان کو تو کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا. وہ تو برطانوی شہری ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ وہ بس عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کے یہاں کی سیاست سے لینا دینا، نہ یہاں کے کلچر سے لینا دینا، کچھ بھی نہیں. تو وہ آئیں گے یہاں پر، ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا نہیں. اگر ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو برطانیہ کی حکومت یہ آنکھیں دکھائے گی، اور ظاہر ہے پھر وہ جمائمہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گی. وہاں ان کی فیملی بہت بااثر فیملی ہے، تو وہ تو اثر و رسوخ رکھنے والی فیملی ہے. لیکن وہ آ نہیں رہے تو اجازت مل گئی ہے. اب یہ جو رولا ہے نا علیمہ خان صاحبہ کی بات میں اور بشرا بی بی کے بیان حلفی میں، یہ بھی کل کو ایک اچھا خاصا پریشانی اور ٹینشن بن سکتی ہے خان صاحب کے لیے. ایک تو معاملات یہ تھے. اب جو معاملہ کہ ایک خواب دیکھا گیا تھا، ایک خواہش کی گئی تھی کہ جی پہلے ملک میں ہم معاشی استحکام لے آئیں گے، ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے 5-6 مہینے کے اندر اندر، اور اس کے بعد انتخابات کروائیں گے. ٹیکنوکریٹ حکومت ہو، فلاں ہو، غیر سیاسی لوگ ہوں. اب وہ یہ سوچنے والوں نے حکومت تو بنا دی، مردم شماری پچھلی حکومت سے منظور بھی کروا لی. مردم شماری کی وجہ سے الیکشن 6 ماہ آگے چلے گئے، یعنی 4 ماہ آگے چلے گئے، 3 ماہ آگے چلے گئے. اوریجنلی تو نومبر میں ہونے تھے نا، تو چلے گئے کہ جی 6 ماہ کے اندر اندر انتخابات ہو جائیں گے. 4 مہینے کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دے دیا مردم شماری کا، 14 ستمبر تک کا، 14 دسمبر تک کا، اور اس کے بعد آگے 2 مہینے کے لیے یعنی 54 دن کا الیکشن شیڈول. تو کوئی فروری کے تیسرے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں انتخابات ہونے تھے، یعنی ہو سکتے تھے. لیکن الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈول نہیں دیا. اب خبریں کچھ یوں ہیں کہ لوگ بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کے چیختے چنگارتے ماتم کرتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے سڑکوں پر ہیں. چینی نے پھر اڑان بھر لی ہے، پتہ نہیں 180 روپے یا 86 روپے کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. حکومت کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. شمشاد اختر جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے تو سر پکڑ لیا، اپنے بال نوچنے لگ گئیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینیٹ کی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے برے ہیں، اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہے. وزیر اعظم جو ہے نگران، وہ پچھلے 4-5 دن سے بلکہ 1 ہفتے سے مسلسل سوچ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ریلیف تو چلو قسطوں میں دے دیں گے لیکن بل تو ادا کرنے پڑیں گے. اب یہ فارمولہ آیا کہ جی 400 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو یہ ریلیف دیا جاتا ہے کہ ان کے بل جو ہیں وہ قسطوں میں کر کے ان سے لیے جائیں. یہ لیکن IMF اگر منظوری دے گا تو، اور کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بجلی سستی ملے گی، ہاں چوری روکیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کر کے کوئی 250 ارب روپے کا کوئی حساب کتاب لگایا گیا کہ وہاں سے بچا کے وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ آپ نے چوری لائن لاسز نہ پہلے روک سکے نہ اب روکیں گے. آپ کا سسٹم اس میں انوالو ہے، اتنا کرپٹ سسٹم ہے، وہ کیسے اس کو روکے گا؟ تو کل ملا کے ڈالر 300 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے اور اوپر جائے گا. ہاتھ پاؤں پھول گئے، ڈالر مارکیٹ میں ہے نہیں، غائب ہو گیا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ملک کیسے چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے. تو جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب انتخابات کروانے کے لیے تیزی کے ساتھ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس کی مخالفت صرف ایک شخص کریں گے جو باہر بیٹھے ہوئے، ان کا نام ہے نواز شریف صاحب. ابھی آپ دیکھیں نا مسلم لیگ نون والے روزانہ کہتے ہیں نہیں جی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اس کے بعد انتخابات ہوں گے. میں دیکھ رہا تھا خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ کہ جی لاہور کے ہر حلقے میں 2 لاکھ ووٹ بڑا ہے، لہٰذا نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں. یعنی نئی حلقہ بندیاں اس کا مطلب ہے کہ 5-6 ماہ کا پیکیج ضروری ہے ہمیں،
تاکہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، تاکہ نواز شریف صاحب یہاں پر آ کر مقدمات سے بری ہو جائیں اور پھر وہ الیکشن مہم چلائیں، اور پھر وہ جو ایک تاثر پی ڈی ایم کی حکومت کا، مہنگائی کا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، عمران خان صاحب نے تو بڑی کاریگری سے ایک الگ سے پروپیگنڈا کر کے کچھ عرصے، کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا لیا ہوا ہے. کچھ وقت کے لیے بچانا کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال تو وہ نون لیگ کا یہ زور ہوگا کہ انتخابات جو ہے کمٹمنٹ کے مطابق ذرا مارچ تک لے کر جائے جائیں. لیکن الیکشن کمیشن کے سورسز سے میری بات ہوئی ہے، اور کل پرسوں چیف الیکشن کمشنر نے بھی اے این پی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ ہم ممکن ہے کہ ہم جلد انتخابات کی تاریخ دے دیں. میں نے جب اس بیان کی روشنی میں الیکشن کمیشن میں رابطہ کیا، پتہ شتہ کیا کہ کیا چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جی الیکشن کمیشن 15 دن سے 1 ماہ تک جو الیکشن اپنا حلقہ بندیوں کا شیڈیول ہے اس کو پیچھے لانے کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے. اس پر عمل درآمد کے لیے وہ حکمت عملی اپنی بنا رہے. تو پھر الیکشن بھی اسی طرح آ جائے گا پیچھے. پہلے ہوگا مڈ فروری میں یا فروری کے آخر میں، تو اب ہوگا فروری کے آغاز میں یا جنوری کے اینڈ میں. تو اس طرح کر کے انتخابات جلدی کریں، کیونکہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ معاشی استحکام لا کر ملک میں پھر سیاسی استحکام لایا جائے گا، پھر الیکشن کروائے جائیں گے، وہ وہی بات کہ وہ گھوڑے کے آگے تانگا باندھ رہے تھے. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں، پہلے گھوڑا آگے ہوتا ہے، یعنی پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر معاشی استحکام آتا ہے. کیونکہ ایک 5 سال کی منتخب حکومت چاہے کوئی بھی ہے، اس سے ایک فیل آتی ہے مارکیٹ میں، اور پھر مارکیٹ ذرا اعتماد کے ساتھ کام کرنا شروع کرتی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب پتہ ہی نہ ہو کہ الیکشن کب ہوں گے، حکومت کون کرے گا، کون اقتدار میں آئے گا، تو پھر پیسہ اڑتا ہے ملک سے، فلائٹ کے جو ہے وہ کیپٹل فلائی کرتا ہے ملک سے، بڑی حالات خراب ہو جاتے ہیں، مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی سارا کچھ اوپر جا رہا ہے سوائے زندگی کے. زندگی بہت سستی ہے یہاں پر. تو وہ فیصلہ کرنے والوں نے اپنا فیصلہ بدلا ہے. اب بدلتے فیصلے کے اوپر عمل درآمد میں ایک شخص رکاوٹ ہو سکتے ہیں، نواز شریف صاحب. اگر وہ رکاوٹ انہوں نے ختم کر دی تو انتخابات جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے وسط سے پہلے کروا لیے جائیں گے عام انتخابات. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.